ایک بڑی خبر جو ہے گرم ہے سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ آپ کے تبادلے کے حوالے سے، تو آپ کا تبادلہ ہو رہا ہے، ہو چکا ہے، ہونے والا ہے، کیا ہے؟ ذرا تھوڑا سا اس کو ایک گپ شپ ہم ایک دوسرے سے شیئر کریں۔ دیکھیں، تبادلہ جو جس کا ہوتا ہے نیچرلی وہ تبادلہ کر نہیں ہوتا، وہ تو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کر رہی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ آپ ان سے پوچھ لیں. جہاں تک مجھے انفارمیشن ہے کوئی ایسی بات نہیں. سندھ کی ہسٹری کی سب سے لارجسٹ ریکروٹمنٹ ہونے جا رہی ہے. ابھی ہم پروسیس میں ہیں اور کچھ مطلب یہ کہ وہ ایڈ آنے والی ہے. یہ 25 سے 27 ہزار پولیس فورس بھرتی کا یہ جو نا پروجیکٹ ہے. ابھی 11,000 کا کافی سارا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے اور باقی ان کے انٹرویوز رہ گئے ہیں. ریمیننگ جو 14 سے 15 ہزار ہے ان کی ایڈورٹائزمنٹ ابھی آنی ہے. تو یہ جتنی مین پاور ہم چاہتے ہیں یہ زیادہ سے زیادہ ڈائیورٹ ہوگی تھانوں کی طرف. یا ہمارے جس طرح وہ یونٹ ہے جو ہم کافی سالوں سے چاہ رہے تھے، اس طرح کراؤڈ مینجمنٹ یونٹ ہے. کیونکہ یہاں پہ جب بھی کوئی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہوتی ہے تو تھانے سے نفری جا رہی ہوتی ہے، ہیڈ کوارٹر سے نفری جا رہی ہوتی ہے. کسی نے پراپر کٹ پہنی ہوئی ہے، کسی نے نہیں پہنی، کسی نے ٹریننگ کی ہے، کسی نے نہیں کی ہے. تو ہم یہ یونٹ 3,000 کا ریز کر رہے ہیں اور یہ یونٹ پراپر ٹرینڈ ہوگا. اس کے ماسٹر ٹریننگ کی ٹریننگ ہو گئی ہے. اس کے لیے کٹس پرچیز کر کے وہ ہمارے پاس پہنچ چکی ہے. صرف یہ کہ ابھی یہ مین پاور بھرتی ہونے جا رہا ہے. تو نیکسٹ 1 سال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سندھ پولیس کے پاس ایک پراپر کراؤڈ مینجمنٹ یونٹ ہوگا جو بھی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہوگی اس کو بہتر طریقے. جہاں تک سکھر کے انسیڈنٹ کا اور ان کی انکوائری کا تعلق ہے تو وہ انکوائری چل رہی ہے. اس میں پریلیمنری رپورٹ کمیٹی نے بنائی. ہم نے ٹی او آرس بنائے تھے اور ان ٹی او آرس پہ ہم چاہ رہے ہیں کہ کمیٹی اپنا پورا پوائنٹ آف ویو دے. اور یہ جیسے ہی رپورٹ انکوائری کمیٹی کمپلیٹ کرے گی تو یقیناً ہم اس کو میڈیا کو بھی بتائیں گے. نیچرلی یہ ساری چیزیں جو ریموول آف ڈی آئی جی اور ریموول آف ایس ایس پی پلس جو انکوائری کمیٹی بنی ہے اس کا سبب بھی یہی ہے کہ بھئی آپس میں ان کی جو بیانات تھے اور جو میڈیا پہ بھی آئے تو اس وجہ سے یہ سارا گورنمنٹ نے کیا. سیکنڈلی جو آپ نے میرپور خاص انسیڈنٹ کی بات کی، دیکھیں اس میں پولیس اپنے اینڈ پہ میں جس طرح پہلے بات کی کہ ہمارے پاس اکاؤنٹیبلٹی کا ایک میکینزم ہے اور پولیس ڈپارٹمنٹ میں جس طرح سے اس اکاؤنٹیبلٹی کا اگر آپ دیکھیں تو کسی اور سرکاری محکمے میں اتنا نہیں ہے جتنا پولیس کے پاس ہے. یہ کوئی بھی افسر یا کوئی بھی اہلکار ہمارا کوئی اس طرح کا اگر ایکٹیویٹی کرتا ہے تو ان کے خلاف جو قانون کے حساب سے پروسیڈنگ ہے وہ ہوتی ہے. ابھی ان کے خلاف بھی قانون کے حساب سے پروسیڈنگ مطلب ہو رہی ہے. تو ان کو کہیں پہ کوئی اس طرح کا گیپ آپ کو نظر آئے کہ بھئی پولیس نے ان کو یہ گیپ اسس کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ ضرور آپ اس کو کوشچن کریں. لیکن اگر قانون کے حساب سے ہو رہا ہے تو آپ کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. سر یہ بتائیے کہ ایئرپورٹ پر دھماکہ ہوا ہے ایئرپورٹ سگنل پہ کریں تو جو دھماکے میں گاڑی استعمال ہوئی وہ 3 دن تک شہر میں پہنچی رہی تو وہ کیوں نہیں چیک ہوئی؟ ایک چیز. دوسری چیز یہ بتائیے جس مقام پر دھماکہ ہوا وہاں پر کیمرے لگانا، سی سی ٹی وی کیمرے لگانا کس کی ذمہ داری ہے؟ سول ایویشن کی ذمہ داری نہیں ہے؟ شکیل بھائی اس پہ میری گزارش ہے کہ یہ پریس کانفرنس پوسٹ پون کی ہے تو انشاءاللہ اس کے سارے جواب دیں گے. اچھا سر یہ بھی بتا دیں. السلام علیکم سر، کیا سی ٹی ڈی کو کوئی تھریٹس ہیں بہت سیریس قسم کی؟ ایک تو یہ بتا دیں. دوسرا ڈاکٹر شاہ نواز والا جو معاملہ ہوا تھا اس کو روکنے کے لیے کیا کوئی اقدامات کیے گئے ہیں؟ اور ایئرپورٹ والے معاملے پہ آپ نے بات کرنے سے منع کر دیا ہے. تیسری بات یہ ہے، تیسرا سوال یہ سر، غلطن تنظیموں کا کوئی گٹھجوڑ بن گیا کراچی میں کہ پی ایل اے کا ٹارگیٹ جو ہے وہ ٹی ڈی پی کر رہی ہے، اس حوالے سے بھی بتا دیں. اور ایک سی پیک سیکیورٹی پر پیٹرول کرپشن ہوتی ہے اس پر آپ نے انکوائری کی تھی لیکن وہ انکوائری رک گئی ہے، اس کا بھی بتا دیجیے گا. اور سر درخشن تھانے میں ملزم ہلاک ہوا تھا موئیز، اس میں پولیس کے خلاف جو ہے وہ کھڑا کر دیا تھا لیکن وہ معاملہ کسی کے گھر کا تھا، اس میں کوئی خاتون ملوث تھی لیکن اس میں پولیس کے خلاف پولیس کو کھڑا کر دیا گیا. تو اس میں کیا وجہ تھی؟ کیا چالان بھی پیش ہو گیا؟ یہ بھی بتا دیجیے گا. 6 سوال ہو گیا. نہیں آپ کو نہیں وہ نہیں، میں یہی میرا جواب یہی ہے
کہ میرا PRO آپ سے ابھی کوآرڈینیشن کر لیتا ہے اور ہم آپ کے سارے سوال کا جواب 1 to 1 دیں گے. اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کے نیکسس ہو چکے ہیں کہ مل کر ایک دوسرے کے ٹارگیٹ کو کر رہے ہیں, تو کراچی میں اس میں کس قسم کے تھریٹس موجود ہیں؟ دیکھیں, میں اس سوال کا جواب اس طرح سے آپ کو دوں گا کہ میں کسی کو گلا نہیں دیتا اور نہ ہی اپنے آپ کو بری الذمہ سمجھتا ہوں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں. اس سوسائٹی میں ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو, اس میں پولیس کا کام ہے کہ سیکیورٹی پرووائڈ کرے, لیکن پولیس تبھی کامیاب ہو سکتی ہے جب اس سوسائٹی کے لوگ اس کو اسسٹ کریں. یہ جو اسسٹنس والا ایلیمنٹ ہے وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تبھی مطلب بہتر ہو سکتا ہے جب پولیس کا پرسیپشن بہتر ہو, پولیس کی کریڈیبلٹی بہتر ہو. اس پرسیپشن اور کریڈیبلٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بڑا رول ہے. اگر آپ ہمیں ڈپیکٹ کرتے رہیں گے کہ بھئی یہ گندے ہیں, پولیس ڈپارٹمنٹ گندا ہے, تو نیچرلی ہمارا پرسیپشن بھی گندا ہوگا. لیکن اگر ہماری اچھائی کو بھی اسی طرح سے آپ اگر وہاں پہ ہائی لائٹ کریں گے تو لوگوں کے جو کانفیڈنس گیپ ہے وہ کانفیڈنس گیپ تھوڑا سا کم ہوگا اور ہماری کریڈیبلٹی بہتر ہوگی. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں 2 چیزوں کی ضرورت ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی کمیونٹی پولیسنگ, تو میں کمیونٹی پولیسنگ کو اس طرح سے مطلب ڈیفائن کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی ٹیررسٹ یا کوئی کرمنل وہ کہیں نہ کہیں رہ رہا ہوتا ہے, کسی ہوٹل میں رہ رہا ہوتا ہے, کسی مطلب جگہ پہ رہ رہا ہوتا ہے, کسی کرائے کی جگہ پہ رہ رہا ہوتا ہے, اس کا ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہو رہا ہوتا ہے. تو میں ہمیشہ یہ پبلک کو کہتا ہوں اور آپ کے وسادت سے یہ میسیج بار بار اگر چلا جائے کہ بھئی کوئی بھی ایسا شکی آدمی ان کو نظر آئے تو پولیس کو ضرور 15 پہ اطلاع دیں. اگر پولیس کو یہ اسسٹنس مل جائے تو ہم بہت زیادہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے. سیکنڈلی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں ایک ٹائم تھا یہاں پہ CCTV کیمرہ کراچی میں بہت کم تھے. پولیس نے ایک کوشش کی, آپ کی وسادت سے کوشش کی, آج 35,000 اسٹریٹس میں کیمراز CCTV کیمراز لگے ہیں. یہ تو اوور اینڈ ابو جو ہمارا سیف سٹی آ رہا ہے, یہ ہم نے مل کے آپ لوگوں کے تعاون سے لوگوں کو انکریج کر کے یہ لگوائے ہیں. تو اس سے کیا فرق پڑے گا کہ جب CCTV آ جاتا ہے کسی بھی کرائم کا تو اس سے ہمارا آدھا کام آسان ہو جاتا ہے. ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی ایگزیکٹلی کیا واقعہ ہوا اور کس نے یہ کیا. اس صرف اس میں آئیڈینٹیفیکیشن رہ جاتی ہے, ان کو پکڑنا رہ جاتا ہے. تو ہم مل کے اگر کام کریں گے تو انشاءاللہ کراچی کا امن بہتر ہو جائے گا اور سندھ کا امن بہتر ہو جائے گا. بہت شکریہ, مہربانی.